شمالی افریقہ کے مغربی کنارہ پر ایک ملک ہے جس کو انگریزی میں موروکو کہا جاتا ہے، اردو میں اس کا نام مراکش ہے اور عربی میں اسی کو المغرب کہتے ہیں۔ اس کے ایسٹ میں الجزائر، ساؤتھ میں موریطانیہ، نارتھ میں بحیر روم اور ویسٹ میں بحر اوقیانوس واقع ہے۔ بحر اوقیانوس کے ساحل پر واقع اس ملک کی سرحد ابنائے جبرالٹر پر جا کر بحیر روم میں ملتی ہے۔ افریقہ کا یہ آخری دیش ہے، اس کے بعد سمندر ہے اور اس کے اس پار یورپین ممالک کی شروعات ہو جاتی ہے۔ افریقی ملک ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عرب ملک بھی ہے کیونکہ یہاں کی تہذیب اور زبان عربی ہے۔ اس خطے کی مٹی زرخیز ہے اور مردم خیز بھی ہے۔ یہاں زیتون، انجیر، انگور اور توش پھلوں کے بکثرت سرسبز باغیچے پائے جاتے ہیں۔ مراکش کی راجدھانی رباط ہے اور اس کی کل آبادی تقریباً 3 ملین کے قریب ہے، جس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ مراکش کا کل رقبہ 4,40,550 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں مختلف ادوار میں بہت سی قومیں آباد ہوئی ہیں، جس کے باعث یہاں کی زبانوں میں تنوع پایا جاتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق یہاں کی 2/3 آبادی عربی زبان بولتی ہے اور یہی زبان یہاں کی دفتری اور سرکاری زبان ہے اور اسی زبان کو یہاں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ باقی آبادی یہاں کی قدیمی قبائلی زبان بولتی ہے۔ فرانسیسی اور ہسپانوی زبان بھی یہاں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ مسلمان اکثریت میں ہیں اور تقریباً سبھی فقہ مالکی کے پیروکار ہیں۔ آبادی میں مسلمانوں کی شرح 98.7% ہے، 1% عیسائی ہیں اور کچھ یہودی بھی اس ملک میں پائے جاتے ہیں۔ مراکش یا موروکو کہہ لیجئے 8000 سال پہلے مسیح میں آباد ہوا۔ کسی زمانے میں نارتھ افریقہ اور مراکش سلطنت روم کا حصہ رہے ہیں۔ سلطنت روم کے اثر و رسوخ میں مختلف بربر قبیلوں نے مذہب عیسائیت اختیار کر لیا۔ بربر لوگوں نے اس امید کے ساتھ عیسائی مذہب قبول کر لیا کہ وہ اس کی مدد سے اپنے اندر حاکمانہ اقتدار کو ختم کر سکے۔ بربر قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس قوم کو عربوں، شامیوں، مصریوں، یونانیوں، ایرانیوں اور رومیوں کا مجموعہ کہا جا سکتا ہے۔ بربر قوم کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے اور تاریخی سچائی ہے کہ لوگ جنگ میں سب سے زیادہ ماہر ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کی حاکمیت انہوں نے تسلیم نہیں کی۔ کوئی بھی ملک اور قوم ان کے خلاف جنگ کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ یہ جن سے لڑائی کرتے تھے ان کو شکست سے دوچار کرتے تھے۔ 7ویں صدی عیسوی میں ظہور اسلام کے بعد 670 عیسوی میں خلافت بنو امیہ کے جرنیل عقبہ بن نافع کی قیادت میں غیور مسلمانوں نے نارتھ افریقہ میں بہت زیادہ فتوحات حاصل کی۔ افریقہ کے 10 ممالک اسلامی خلافت کا حصہ بن گئے، وہاں کے لوگ مسلمان بن گئے۔ یہ عقبہ بن نافع ہی تھے جنہوں نے قیروان یعنی موجودہ تیونس کو آباد کیا اور یوں اس غیور قافلہ نے کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے ہوئے 683 تک تقریباً جدید مراکش کا
تمام علاقہ فتح کر لیا۔ اس طرح اس سرزمین سے بحر ظلمات کے کالے بادل چھٹ گئے، حق کا غلبہ ہوا، اور اس فتح کے بعد اسلامی ثقافت کو سرزمین مراکش پر فروغ ملا۔ لوگ مسلمان ہونے لگے، اسلامی تعلیمات سے متاثر ہونے لگے، بربر قوم بھی اسلام قبول کرنے لگی۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا فاتح اندلس طارق بن زیاد کا۔ عالم اسلام کے عظیم سپہ سالار اور فوجی کمانڈروں میں سے ایک مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اندلس کے ساحل پر اپنی فوج اتارنے کے بعد کشتیوں کو جلا دیا تھا اور پورا اندلس فتح کر لیا تھا۔ وہ طارق بن زیاد اسی بربر نسل سے تعلق رکھنے والے عظیم اسلامی سپہ سالار اور خلافت بنو امیہ کے نامور جرنیل تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے ہسپانیہ میں وزیگوت بادشاہ کے مظالم سے تنگ عوام کے مطالبے پر طارق بن زیاد کو اسپین فتح کرنے کا حکم دیا تھا۔ عظیم سپہ سالار طارق بن زیاد نے اپنی مختصر فوج کے ساتھ 711 میں اسپین پر حملہ کر کے فتح کیا تھا۔ اس کے بعد اسپین صدیوں تک اسلامی تہذیب کا مرکز بنا رہا۔ مسلمانوں نے 800 سالوں تک اسپین میں جدید علوم اور فکر و فن کی شمع روشن کرتے رہے۔ سرزمین اندلس نے شیخ محی الدین اکبر ابن العربی جیسی عظیم اور نابغہ روزگار شخصیت کو جنم دیا، لیکن اندلس کی فتح اور یورپ میں اسلام کے فروغ کا راستہ مراکش کی وجہ سے ہی ہموار ہوا تھا۔ خلافت بنو امیہ کے بعد ادریسی خاندان کے حکمراں ادریس بن عبداللہ نے 788 میں الگ خود مختار اسلامی ریاست یہاں یعنی مراکش میں قائم کی اور اس کا نام رکھا مملکت المغرب الاقصی۔ شہر فاس جس کا شمار مراکش کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے، اسے ادریسی حکومت نے ہی آباد کیا اور اپنی راجدھانی بنایا۔ ادریسی حکومت کو 974 میں مختلف اسباب کی وجہ سے زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد دولت مرابطین قائم ہوئی جس کے بانی ملت اسلامیہ کی تاریخ کے عظیم حکمراں اور فاتح یوسف بن تاشقین تھے۔ انہوں نے شہر مراکش کی بنیاد رکھی جس کے نام سے آج پورا ملک اردو میں جانا جاتا ہے۔ یوسف بن تاشقین کے زمانے میں جب یہ خبر آئی کہ اسپین میں مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے، عیسائی مسلمانوں کو بے دخل کرنے کی سازش رچ رہے ہیں، دوسری طرف اسی زمانے میں اسپین کے مسلمان بے حد کمزور ہو گئے تھے۔ جو مسلمان تھے وہ اپنے قلعہ میں محدود ہو چکے تھے، سازشوں کا شکار تھے، عیسائی حملوں کا جواب دینے کے قابل نہیں رہ گئے تھے۔ تو اس وقت یوسف بن تاشقین نے وہاں جا کر مسلمانوں کی مدد کی، عیسائیوں کے ظلم و ستم کو روکا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب یوسف بن تاشقین نے پورے اندلس پر اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ اس طرح یوسف بن تاشقین نے 1061 سے 1106 عیسوی تک نارتھ مغربی افریقہ اور اندلس پر 45 برس تک شاندار حکومت کی۔
یوسف بن تاشقین کے بعد دولت موحدین نے 12ویں عیسوی میں اندلس اور نارتھ افریقہ پر حکومت کی۔ یوں فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور عبد المومن کے پوتے اور یوسف بن یعقوب المنصور نے 1184 سے 1199 تک حکومت کی۔ ابو یوسف یعقوب المنصور نے ہی شہر رباط کی بنیاد رکھی، اس کا نام رباط الفتح رکھا۔ مختلف ادوار نے مختلف حکومتوں نے مراکش پر حکومت کی۔ ایک وقت تھا جب مراکش دنیا کی 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والی اسلامی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ، جس کو اوٹومن امپائر کہا جاتا ہے، اس کا حصہ بھی رہا، جسے 1554 میں عثمانیوں نے فتح کیا۔ پرتگالی اور دیگر صلیبی طاقتوں نے جب اندلس سے مسلمانوں کو بے دخل کیا تو ان کا اگلا ہدف مراکش تھا، لیکن خلافت عثمانیہ نے پرتگالیوں کو اور صلیبی طاقتوں کو مراکش میں داخل ہونے نہیں دیا اور نہ ہی مراکش میں اندلس کی تاریخ دہرانے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد علویوں کی بھی یہاں حکومت رہی۔ سلطان مولوی عبدالحفیظ بھی اسی خاندان کا حکمران تھا، جن کے خلاف ان کی بعض غلط پالیسیوں کی وجہ سے کچھ قبیلوں نے بغاوت کر دی۔ مسلمانوں کے آپسی اختلاف کا فائدہ فرانس نے اٹھا لیا اور موقع غنیمت جا کر سلطان کی مدد کے لیے 1912 میں اپنی فوج اس وقت کے دارالحکومت فاس میں بھیج دی۔ لیکن فرانس اور اسپین کی نظر مراکش پر 19ویں صدی کے آغاز سے ہی جمی ہوئی تھی جب مشہور معاہدہ فاس عمل میں آیا۔ اس کے نتیجے میں مراکش فرانس کی کالونی بن گیا۔ اس کے نارتھ اور ساؤتھ کے علاقوں پر اسپین نے حکومت شروع کر دی اور اس طرح مراکش کو کچھ دنوں کے لیے فرانس اور اسپین کی غلامی بھی کرنی پڑی، اس کے تحت چلنا پڑا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں مراکش ایک غلام ملک بن گیا، لیکن زیادہ دنوں تک یہ سلسلہ نہیں رہا۔ 1912 سے لے کر 1956 تک فرانس کے بس زہر تسلط رہا۔ قدیم روایت کے مطابق بیشتر قوموں نے مذہبی، ثقافتی اور سیاسی قوت کو فروغ دینے کی خاطر دور دراز علاقوں اور ملکوں پر قابض ہو کر نہ صرف حکمرانی کی بلکہ اس قوم کو مذہبی و ثقافتی شناخت سے محروم کرنے کی کوشش کی۔ اس جبر کو جدید اصطلاح میں امپیریلزم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہمیں سلطنت روم کی صورت میں بھی نظر آتی ہے۔ لیکن فرانس کی حکمرانی یہاں زیادہ دنوں تک نہیں رہ سکی۔ غیور مسلمانوں اور بربر قوم نے آزادی کی جنگ شروع کر دی اور فرانس کو جھکنے پر مجبور کیا۔ اسے ذلیل ہو کر یہاں سے جانا پڑا، جس طرح پچھلے دنوں امریکہ کو افغانستان سے 20 سال بعد ذلیل ہو کر واپس جانا پڑا ہے۔ 2 مارچ 1956 کو فرانس سے موروکو کو آزادی مل گئی۔ 1 مہینہ بعد 7 اپریل کو اسپین سے بھی آزادی حاصل کر لیا۔ مراکش میں اس وقت جمہوریت اور پارلیمانی نظام ہے۔ اسی سال یعنی 1956 میں مراکش نے اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل کی۔ 1958 میں عرب لیگ اور 1959 میں OIC کا رکن بن گیا، جو مسلم ممالک کی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ ثقافتی اہمیت کے لحاظ سے مراکش کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ کسی بھی ملک کی ثقافت اس کے رسوم و روایات، فنون
लतीफ़ा, इल्म व अदब, फ़लसफ़ा, हिकमत और अखलाकियात की अक्कास होती है। सरज़मीन मराकश ने इब्न बतूता और मूसा अल-ख्वारिज़मी जैसे अजीम साइंसदानों और जोग्राफिया दानों को जन्म दिया है। मराकश में मुख्तलिफ कबाइल आबाद हैं, जिनमें ज़्यादातर मकामी कबाइल मराकश के पहाड़ी इलाकों में सुकूनत पजीर है, यानी वहाँ उनका घर है, वो रहते हैं, जो अपनी रिवायात और तहजीब और तमद्दुन के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। मराकश की मीडिया के मुताबिक हाल ही में मराकश की सदियों पुरानी और अफ्रीकी रसूमात और सूफी रिवायात से वाबस्ता गोना वाको अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानियत के लाजवाल वर्से की फहरिस्त में शामिल की गई है। मराकश के कल्चर की 3 बुनियादी बातें कही जाती है। नंबर 1 फ़िक़्ह मालिकी, नंबर 2 अक़ीदे अशरिया और नंबर 3 तरीक़त इमाम जुनैद। ये वहाँ की इस्लामी सकाफत का हिस्सा है। मराकश के बर्बर कबाइल में मर्द हजरात ज़्यादातर नीला रंग का लिबास पहनते हैं और तन्हा पसंदी के बजाय इज्तिमाइयत पसंदी के वो कायल हैं, इसलिए मिलजुल कर रहने को तरजीह देते हैं। मराकश के लोग न सिर्फ मजहबी रसूमात पर अमल करते हैं, बल्कि हुस्ने मुआशरत की भी अनमोल मिसाल है। बाहया व बावकार लिबास सिर्फ मजहबी एतबार से ही जरूरी नहीं, बल्कि मराकश में बाखलाक व बाइज्जत होने की भी अलामत है। वहाँ ख़वातीन हो या मर्द, सबसे तवक्को की जाती है कि वो ऐसा कपड़ा पहने जो कंधों से लेकर घुटनों के नीचे तक बदन को ढांपे रखे, जरा बराबर भी कोई हिस्सा खुला न रहे। आप देखेंगे मराकश के लोगों को तो वो ऐसा ही लिबास ज़ेब तन करते हैं, ऐसा ही कपड़ा उनके बदन पर नजर आता है, खा वो खवातीन हो, हजरात हो यानी औरत हो या मर्द हो। मराकश कसीर सकाफती मुल्क होने के साथ सियाहत के लिए भी काबिले कदर मकाम रखता है, जिसका अंदाजा ट्रिप एडवाइजर की फहरिस्त से भी बखूबी लगाया जा सकता है। आलमी सतह पर 10 बेहतरीन मकामात की फहरिस्त में मोरक्को का शहर मराकश भी 9वें नंबर पर है और यहाँ कई सारी तारीखी चीजें हैं। जदीद दौर में भी बहुत कुछ अहम यहाँ बनाया गया है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। यूरोप के सयाह सबसे ज्यादा आते हैं। आप जानते हैं कि सियाहत न सिर्फ तहजीब और सकाफत के फरोग के लिए साजगार होती है, बल्कि मुल्क की मैशत में भी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मुल्कों के तरक्की याफ्ता और पुरअमन होने का इन्हिसार सियाहत और विजिटिंग से मशरूत है। मराकश 15% GDP सियाहत यानी विजिटर्स से कमाता है। वर्ल्ड न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2019 के अख्ताम पर 8 मिलियन सयाहों ने विजिटर्स ने मराकश का दौरा किया था। मराकश की सकाफत में तसव्वुफ को भी खास मकाम हासिल है। एक हकीकत भी है, चाहे बर्र सगीर की तारीख हो या लीबिया में इटली के काबिज अफवाज की जुल्म भरी दास्तान हो, हमें गुरोह ऐसा नजर आता है जिसने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की और नारे हक बुलंद किया, जो सूफे किराम का गिरोह है। मराकश के कदीम शहर फास की पुरानी तंग गलियों में सालाना सूफी महल मुनाकिद की जाती है और उसकी बुनियाद फास के ही एक सूफी मुफक्किर ने रखी थी।
उस महफिल में दरवेश मखसूस अंदाज में रक्स करते हैं जो तसव्वुफ की पहचान है। इसी वजह से फारस को रूहानी शहर से मौसूम किया जाता है, पुकारा जाता है। शेखुल अकबर मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी के शेख मुर्शिद सैयदना अबू मदियन अल मगरबी का मज़ार भी फास शहर से कुछ फासला पर है। मराकश में तसव्वुफ के तकरीबन सभी सलासिल मौजूद हैं, खास शाज़ली हो, रिफाई, नक्शबंदिया, सहरवर्दिया, दसूकिया, तेजाती, लेकिन सबसे ज्यादा मकबूलियत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के तरीक़े कादरिया को हासिल है। मराकश में तसव्वुफ की तालीमात कदीम ज़माना से फराहम की जा रही है। अक़बा बिन नाफ़े बानी शहर कैरवान के औलाद में से फातिमा बिनते मोहम्मद फहरी ने फास में इस्लामी दुनिया की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी 859 ईस्वी में जामिअतुल क़रवीन के नाम से कायम की और उस यूनिवर्सिटी में दुनिया इस्लाम की दो अजीम तरीन शख्सियत इब्ने अरबी और बाबा तारीख इब्ने खल्दून ने तालीम हासिल की। उसी तरह मराकश की जामियात में तसव्वुफ को बतौर डिसिप्लिन पढ़ाया जाता है। मराकश की अल इख्वान यूनिवर्सिटी में भी इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। मराकश अपनी जोग्राफियाई पोजीशन की वजह से भी आलमी दुनिया में एक मुनफरिद और मुमताज मकाम रखता है। ये नॉर्थ अफ्रीका का आखिरी मुल्क है और यूरोप से इसका समुद्री फासला सिर्फ 13 किलोमीटर है, इसलिए भी यूरोप के लिए इसकी अहमियत बढ़ जाती है। मराकश तांजीर मॉडल के बाइस पूरी दुनिया के लिए तिजारत का मरकज है, बिलखुसूस यूरोप के लिए। मराकश गाड़ियों, जहाजों के पार्ट, पुर्जे, हाईटेक अशिया तैयार करके यूरोप को बरामद करता है। मराकश इस वक्त स्पेन को बिजली भी फराहम कर रहा है। मराकश मईशत, सियाहत और तहजीब व सकाफत का गहवारा है और उसकी तारीख हमें बहुत कुछ सिखाती है।